شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم حمد و ثنا اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام سید الانبیاء حبیب خدا حضرت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالی نے امت محمدیہ کو اپنے بے پایہ انعامات اور احسانات سے سرفراز فرمایا ہے اور رب کعبہ کی قسم جو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی بے مثال ہی عطا فرمائی اور حقیقت یہ ہے کہ نبی بھی بے مثال ہے اور نبی کی امت پر رب کی نعمتیں بھی بے مثال ہیں اور اگر یہ امت صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروکار بن جائے تو یہ امت بھی بے مثال امت ہے رب کبریا نے آمنہ کے لال سید ولد آدم سید کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی تا قیامت پوری انسانیت کے لیے ایک بے مثال اور لازوال اسوہ اور نمونہ بنایا ہے اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبوت اور رسالت اور اس کی صداقت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جن لوگوں نے حق کو نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہو
لیکن جن کا سینہ اللہ ہدایت کے لیے فراخ فرماتا ہے، بالیقین ان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بذات خود ایک معجزہ آپ کو اللہ کریم نے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا، جو کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی پائندہ و تابندہ دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ان معجزات میں سے میرے آقا مولا کا ایک زندہ جاوید معجزہ جو آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، وہ قرآن مقدس کا معجزہ۔ یہ قرآن جہاں کتاب ہدایت ہے، جہاں مینارہ نور ہے، جہاں سرچشمہ ہدایت ہے، جہاں یہ کتاب منبع رشد ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ کتاب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان جیتا جاگتا اور زندہ و تابندہ اور زندہ جاوید معجزہ ہے، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کا مقابلہ کرنے والے خود عاجز آ جائیں گے لیکن قرآن کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہی وہ کتاب برحق، یہی یہ منور اور مطہر وحی کہ جو رب کبریا نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمائی، اور اس کتاب نے دلوں کے زنگوں کو اتار دیا، دلوں کے زنگ اتار کر ان کے اوپر ایک ایسی کلی کر دی کہ جس نے اس کتاب مقدس کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا، اس کا دل ہمیشہ کے لیے جگمگا اٹھتا، اس کا دل ہمیشہ کے لیے رشد و ہدا کا محور و مرکز اور منبع بن جاتا ہے۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس نے منکرین اور مخالفین سے بھی اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کا معجزہ منوایا اور تسلیم کروایا، اور زمانے کے لیل و نہار کی گردشیں بیت رہی ہے، اور اس زمین پر کئی قسم کے انقلاب برپا ہوئے، کئی قسم کی نشیب و فراز سے یہ کائنات گزری، اور کئی لوگ آئے اور کئی چلے گئے، کئی مٹ گئے اور کئی ہمیشہ کے لیے بھلا دیے گئے، لیکن زمانے کی تمام تر گردشوں کے باوجود، تمام تر نشیب و فراز کے باوجود یہ کتاب آج بھی موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گی، اور اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کو منواتی رہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کتاب ایک ایسا عظیم الشان اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں مل کر اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیات میں نے ابتدا تلاوت کی، ان آیات میں رب کبریا فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
موعظت، نصیحت، خیر اور بلائی والی بات، اور ساتھ ہی فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے سینوں کے امراض کے لیے شفا بنایا ہے۔ جس سینے میں قرآن اتر جاتا ہے اس سینے کے سارے روگ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کفر کی بیماری، وہ شرک کا مرض، وہ نفاق کا روگ، وہ گمراہی کی آلودگی دور ہو جاتی ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اس اپنی مقدس کتاب کو جسمانی بیماریوں کی بھی شفا بنایا ہے۔ اللہ نے روحانی امراض کی بھی شفا اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس قرآن کو شفا بنایا ہے۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت ہے اور رحمت ہے، سراسر ہدایت، سراپا رحمت کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس فضل، اللہ کی اس رحمت، اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت، شفا اور موعظت کے مل جانے کے بعد خوش ہو جاؤ۔ اے امت محمدیہ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ رب نے تمہیں اپنے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو دولتیں یہ دنیا والے جمع کرتے ہیں، سونا ہے یا چاندی، درہم ہے یا دینار، کوٹھیاں ہیں یا بنگلے، کاریں ہیں یا آسائش اور تعیش کے سامان، جو کچھ بھی یہ دنیا والے دنیا کی دولتیں جمع کرتے ہیں، ان سب دولتوں سے بہتر دولت اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ شفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے لوگوں، دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف آ جائیں، قارون کے خزانے بھی اگر تمہیں مل جائیں، ہفتے اقلیم کے بھی تم مالک بن جاؤ، لیکن اللہ کی قسم، جس آدمی کو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، دنیا کی کوئی دولت اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ اور کملی والے آقا اعلان فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد اعلان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب اعلان فرماتے ہیں، شافع کے محشر کے شافع اعلان فرماتے ہیں، کوثر کے ساقی اعلان فرماتے ہیں، صدیق و فاروق کے پیر و مرشد اعلان فرماتے ہیں، عثمان و حیدر کے استاد محترم اعلان فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، نبیوں کے پیشوا امام فرماتے ہیں، جہانوں کی رحمت کا اعلان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم
ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ان کا لباس بوسیدہ ہوتا ہے، ان کے کپڑے بڑا گندا ہوتے ہیں، وہ پھٹی پرانی چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، وہ روکی سوکی کھا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہ غریب یتیم اور مسکین تمہیں بڑے حقیر نظر آتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے سب سے بہتر وہ کہ جو اپنی زندگی میں میرا قرآن پڑھتا ہے، اور سب سے بہتر وہ کہ جو اپنی زندگی میں میرے قرآن کو پڑھاتا ہے۔ سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے، سب سے بہتر قرآن پڑھانے والے، سب سے بہتر قرآن کی تعلیم دینے والے، سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے۔ اللہ کی قسم جب میں ان فقیروں، ان مسافروں اور ان ناداروں حقیروں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے بادشاہوں کے تاج اتار کر ان کے جوتوں پہ قربان کر دوں، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہادی کائنات نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم کیا کہتے ہیں جی یہ طالب ہے، یہ ملا ہے، یہ مولوی ہے، بس مسیح میں یہ کچھ نہیں ہے، حقیر آدمی ہے، لیکن آمنہ کے لال فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اور وہ بہتر جو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور حدیث پاک سنتے جائیے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی قرآن سیکھنے والا اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے ارادے سے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ جس راستے پہ جاتا ہے بظاہر تو وہ دنیا کے راستے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ کیا سمجھے؟ ایک اور ارشاد میرے آقا مولا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ کتاب، ہائے ہائے یہ کتاب، اور یہ کتاب زندہ کتاب، زندہ جاوید کتاب، زندوں کے لیے کتاب، یہ ہماری بدبختی ہے نا، زندوں کو لیے ہم نے اسے ساری زندگی ٹاپوں میں کپڑے میں لپیٹ کر چوما چاٹا رکھ دیا، اور مرنے کا وقت قریب آیا لاؤ جی لاؤ پھر قرآن پڑھو، سورت یاسین پڑھو تاکہ جلدی روح نکلے، اور پھر مرنے کے بعد 40 دن سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے قرآن خوانی۔ گویا کہ زندوں کے لیے ان لوگوں نے اس قرآن کو کچھ نہیں سمجھا، اور مرنے کے بعد سمجھا کہ اب ہی کام آئے گا۔ نہیں، یہ زندہ کتاب، زندہ جاوید کتاب، زندوں کے لیے یہ کتاب۔ اللہ کے حبیب فرماتے جب کوئی شخص اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، راہوں پہ چلتا ہے، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، فرشتوں جاؤ یہ میری کتاب کا پڑھنے اور سیکھنے والا جا رہا ہے، جن جن راہوں سے جاتا ہے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے جاؤ۔ فرشتے نورانی پر ان لوگوں کے راستوں کے اندر بچھاتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کی کتاب پڑھنے والے، اللہ کی کتاب سیکھنے والے، اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرنے والے۔ اور مبارک ہے وہ سینے جن سینوں کو اللہ نے قرآن کا خزینہ بنایا، مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں قرآن کے 30 پارے اور 114 سورتیں محفوظ ہیں، مبارک ہے وہ لوگ جن کی زبان پر اللہ کے قرآن کی روانی اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر وہ منظر سامنے آ جاتا ہے جس کے بارے میں آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ کریم یقال لصاحب القرآن اقرأ
مصلی پہ کھڑے ہو کر یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا اللہ کی قرآن سے محبت کرو، اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنا لو۔ جب یہ دنیا میں پڑھتا ہے تو اس کا اور انداز ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن پڑھنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب اللہ کے دربار میں جائے گا تو یقال لصاحب القرآن، عرش والا خدا صاحب قرآن کو کہے گا، قرآن کے عالم کو کہے گا، قرآن کے حافظ کو کہے گا، قرآن کے قاری کو کہے گا، میرے بندے جب تو دنیا میں میری کتاب پڑھا کرتا تھا تو میرے بندے سنا کرتے تھے، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ معاشر کا میدان ہے اور میں تیرا رب بھی موجود ہوں، اے میرے بندے، اے قرآن کے عالم قاری اور حافظ، آج پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، میں تیرا قرآن سنتا ہوں، اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجات کی بلندیوں پہ چڑھتا جا، کما ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا پڑھتا جا، ایک آیت ختم ہوگی ایک درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا، دوسری آیت ختم ہوگی اللہ ایک اور درجہ بلند فرما دے گا، اور آیت پڑھے گا ایک اور درجہ بلند ہو جائے گا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہیں تیرے درجات کی بلندی کی انتہا ہوگی۔ اللہ اکبر! کون سی کتاب؟ یہ کتاب جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے انسانوں اور جنوں، تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ نا تو یہ اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بعض بدبختوں نے سید کائنات علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن کو سنا نا تو کہنے لگے لو جی اس کو ہم اللہ کی جانب سے نہیں مانتے، یہ تو خود محمد علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا کر گڑھ کر ہمارے سامنے پیش کی ہے، یہ اس کی خود ساختہ کلام ہے۔ اللہ کہتے اچھا اگر ایک نبی امی اللہ کی کتاب اللہ کی وحی تمہیں سنائے اور تم یہ کہو کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے تو چلو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اے انسانوں اور جنوں سارے جمع ہو جاؤ، اے میرے حبیب آپ اعلان کریں کہیں لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے انسانوں اور جنوں جمع ہو جاؤ اور تم سارے ایک دوسرے کے مددگار بن کر اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کر لے آؤ، سارے جمع ہو جاؤ اور کوشش کرو اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کر لے آؤ، سارے ایک دوسرے کے، یہ کس کو چیلنج ہے؟ انسانوں کو بھی اور جنوں کو، سارے انسانوں اور جنوں کو کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تنہا ایک طرف اور تم سارے انسان اور جن جمع ہو جاؤ اور قرآن کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ دوسری جگہ فرمایا وَيَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
صورتیں ہی بنا کر لے آؤ. فاتو بعشر سور مثلہ، فاتو بعشر سور مثلہ، اس قرآن کی مانند 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ. اور ساتھ ہی فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا بلا سکتے ہو، اپنے سارے مددگاروں کو بلا کر صرف قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ. فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر یہ ایسے نہیں کر سکتے، یہ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر ان نالائقوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتے. 10 صورتیں. ایک اور جگہ فرمایا ام یقولون افتراء، ام یقولون افتراء، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ خود کرتا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے میرے حبیب، یہ کہتے ہیں کہ خود بناتا ہے، ان سے کہیے تم بھی اور تمہارے مددگار سارے جمع ہو جاؤ، سارا شور لگاؤ، ایک قرآن نہیں، 104 صورتیں نہیں، 114 صورتیں نہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت اس جیسی لے آؤ. ایک اور جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے اللہ کی کتاب پر اعتراض کرنے والوں، ہوش کرو، تم اس کتاب کے مقابلے میں کتاب لا کے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے ڈیل دی کہ چلو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں نہیں بنا کر لا سکتے. ہم تمہیں کہتے ایک ہی صورت چھوٹی سی چھوٹی بنا کر لے آؤ، لیکن تم یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ کر سکو گے، نہ کر سکے ہو. اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے. اللہ اکبر. یہ کتاب کون سی کتاب؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ زمین پر بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی ہے. جہانوں کے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کر آنے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کائنات کے لوگوں کو اللہ سے ڈرائے اور ان کے دلوں میں رب کا خوف پیدا کرے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، ہم نے جنتی زبان میں اس قرآن کو پڑھا ہے.
फिरदौस में ले जाए। जब जन्नत में जाओगे ना तो जन्नत में अरबी ज़बान बोलोगे, बाकी सब ज़बानें छोड़। ये जन्नतियों की ज़बान है। इसलिए दूसरी जगह फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी ज़बान के अंदर नाज़िल किया है ताकि तुम अकल करो। और ये किताब जब आई फरमाया अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ चुकी है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ चुकी। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान और दलील आ चुकी। ये बुरहान है अल्लाह, ये दलील है। इस कुरान के जरिए अल्लाह ने तमाम हुज्जत फरमाई है। फरमाया व अंज़लना इलैकुम व अंज़लना इलैकुम, हमने नाज़िल किया इसको तरफ तुम्हारे, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने इसको रोशन और मीनारा नूर बनाया है। ऐसी मुनव्वर किताब के जिसने कायनात में आकर सुन्नतों और तारीकियों के पर्दों को चाक कर दिया और जिसने हर सू रोशनी ही रोशनी फैला दी। ये किताब नूर हिदायत है, नूर मुबीन है। अल्लाह ने इस किताब के साथ कायनात के अंदर रोशनी फैलाई। दूसरी जगह फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ईमानदारों के लिए हमने इस कुरान को शिफा और रहमत बना करके नाजिल किया है। अल्लाह करीम अपनी इस किताब का तारुफ एक अंदाज व उसलूब में करवाता है। फरमाया इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। ये किताब क्या है? ये किताब हमने इसको हिदायत और रहनुमाई का एक आला तरीन जरिया बनाया है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, और ये किताब उन ईमानदारों को बशारत देती है, बहुत बड़े अजर की खुशखबरी देती है कि जिन्होंने ईमान लाकर इस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी संवार ली और नेक आमाल के साथ अपनी जिंदगी को बना दिया। एक और अंदाज से अल्लाह ने बात समझाई, हमें शक मत करना, इसको अल्लाह की किताब समझो, अल्लाह की चिट्ठी समझो, अल्लाह का पैगाम समझो, अल्लाह की तरफ से नसीहत और हिदायत समझो। और अल्लाह की कसम, ये किताब कायनात की हर किताब से बेनियाज कर देती है। ये किताब वो किताब है जिसके पढ़ने से हर बार ईमान पैदा होता है, जिसके हर बार पढ़ने से रूह को ताज़गी नसीब होती है, ईमान के मदारिज बुलंद होते हैं। एक बार कोई किताब पढ़े, दूसरी बार पढ़े, तीसरी, कहा भाई किताब, आप कहेंगे हमने 2-3 बार पढ़ी, बस छोड़ो, बड़ी मजेदार किताब है लेकिन हमने पढ़ ली है, एक तरफ रख। लेकिन ये कुरान जितनी बार पढ़ोगे नया जायका, नया सुरूर, नई तस्कीर, ईमान की नई रिफतें नसीब होती हैं। और ये कुरान का खासा है, ये कभी पुरानी होने वाली किताब नहीं है। ये ऐसी किताब कि जिसमें कभी इंसान उकताहट महसूस नहीं करता। अल्लाह की किताब से मोहब्बत करने
یہ اللہ کی وہ چٹھی، اللہ کا وہ پیغام ہے جو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے۔ اور رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے رحمت للعالمین پر مرکز ہدایت مکہ میں اور مدینہ میں اس کتاب کو اپنے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے، اور فرمایا کہ کبھی ان لوگوں کی یہ غلط فہمیاں کہ یہ رسول اکرم کی اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ کتاب ہے، فرمایا اور ہم تمہیں دلیل دے کر بات سمجھاتے ہیں۔ فرمایا فلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن۔ دل کرتا ہے لفظوں کو بار بار پڑھتا جاؤ، لیکن ہم ہیں سارے لانے والے، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی ہے کیا؟ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں سمجھا نہیں، چور لیا، چاٹ لیا، ماتھے پہ رکھ لیا، سر پہ رکھ لیا۔ یہ مجھے 30 پارے قرآن کی قسم ہے، یہ اللہ کی کتاب میں سر پہ اٹھانے کے لیے تیار، ایک چھوڑ کے 10 کتابیں میرے سر پہ رکھنے میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، جھوٹا اٹھا لے تب بھی، سچا اٹھوا لے تب بھی۔ یہ ہے نا ہمارا حشر کہ ہم نے اس کتاب کو کتاب عمل سمجھنے کے بجائے، اور پڑھے لکھے نوجوانوں غور کرو، اس 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے ملا نے اس کتاب کو کتاب عمل کے بجائے، اس کتاب کو کتاب انقلاب کے بجائے، اس کتاب کو ماس مردوں کے ایصال ثواب کے لیے، شبینوں کے لیے اور رسمی قرأتوں کے لیے، اور اس کتاب کو تعویذوں کے لیے، اس کتاب کو حلف کے لیے، اس کتاب کو گنڈوں کے لیے، اس کتاب کو فال ناموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اصل جو مقصد تھا وہ پسے پش ڈال دیا گیا۔ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے؟ فرمایا فلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن۔ کیا ہے لوگوں، تم اس قرآن کو پڑھ کر اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے، اس پر تفکر نہیں کرتے۔ اور قرآن پڑھو لیکن غور کے ساتھ پڑھو، فکر کے ساتھ پڑھو۔ تم نے کہا کہ ہم نے 4 سپارے پڑھے، 10 پارے پڑھے، ہم نے تو جی ایک رات میں ہی قرآن ختم کر لیا ہے، ہم نے تو آج شبیرہ پڑھا ہے۔ جی قرآن کہتا کیا ہے؟ کہتے یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے، بس ہم نے پڑھا ہے۔ تلاوت بھی باعث برکت ہے، لیکن کسی چیز کو آپ پڑھتے جائیں، اس کو سینے میں تعویذ بنا کے لٹکا دیں، لیکن اللہ کی قسم جب تک اس نسخے کو پڑھ کر اس کو اپنا نہیں لیتے، اس وقت تک شفا نہیں نصیب ہوتی۔ مثال سمجھاؤ، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، بیمار، آپ اللہ نہ لے جائے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ مجھے بھی اور سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کو بچائے۔ مثال کے طور پہ کوئی مریض جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، جی مجھے بڑی تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب اس کے چیک اپ کرتے ہیں، رپورٹیں تیار کرتے ہیں، پھر اس کو ایک نسخہ لکھ کے دیتے ہیں کہ میاں یہ دوا ہے، اس دوا کو صبح دوپہر شام تم نے کھانا ہے، یہ گولی ہے، یہ رات کو سوتے وقت کھانی ہے، یہ سیرپ ہے، صبح دوپہر شام اس کے 2 چمچے لینے ہیں، اور خیال کرنا گھی والی چیز نہیں کھانی، بڑا گوشت نہیں کھانا، پکوڑے نہیں کھانے، اور اگر ہو سکے تو اچھی اچھی چیزیں، مثال کے طور پہ چھوٹے گوشت کی یخنی ہے، نرم غذا، ہلکی غذا۔ یعنی ڈاکٹر نسخہ بھی تجویز کر کے دیتا ہے اور ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے، ساتھ فلاں فلاں خوراک استعمال کرنی ہے یہ بھی بتلاتا ہے۔ اب مریض آتا ہے اور آ کر ایک کو کہتا ہے جی کہ میں بڑے اونچے اور اعلیٰ پائے کے ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، فلاں اس کے پاس اعزاز ہے، وہ بڑا لائق ڈاکٹر ہے، بڑا پہنچا ہوا ڈاکٹر ہے، میں اس سے یہ نسخہ لے کر آیا ہوں۔ اور جناب وہ کیا کرتا ہے؟ نسخے کو جا کر سونے یا اور کھاتا کیا ہے؟ موٹا گوشت کھاتا ہے، پکوڑے بازار سے ریڑھی سے خرید کر کے کھاتا ہے، جو الا بلا سے ملتی ہے وہ کھاتا جاتا ہے، اور جس چیز کے کھانے کا حکم دیا وہ کھاتا نہیں، کہتا نہیں کہ مجھے تو پکوڑے چٹپٹے اچھے لگتے ہیں، میں دہی بھلے کھاتا ہوں، میں تو 4 چیزیں کھاتا ہوں، یہ یخنیاں اور ہلکی غذا اور کھچڑی
بھی دوڑتا تھا پھر یہ مجھ کو نہیں کھائے گا. کیا بیان ہے 10 دن کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پھر جائے گا اور کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے تو تکلیف کھانے سے بھی زیادہ ہو گئی. ڈاکٹر کہے گا دوا جو لکھ کر میں نے دی تھی وہ استعمال کی ہے. کہے گا جی میں سب سے قربان جاؤں میں نے آپ کی بڑائی اور آپ کی جناب ذہانت کی کئی لوگوں کے سامنے تعریفیں کی ہیں اور دیکھیں جو نسخہ آپ نے لکھ کر دیا تھا دوا میں نے کیا لے لی بس میں نے گلے میں اس کو حوائل کر لیا تعویذ بنا لیا ہے. دیکھیں میں اس کو سینے سے لگا کے رکھتا ہوں سوتے ہوئے جاگتے ہوئے چلتے پھرتے 24 گھنٹے یہ آپ کا نسخہ میرے سینے کے ساتھ ہے. میں اسے چونتا ہوں اور میں نے پرہیز بھی کوئی نہیں کی اس لیے کہ مجھے پھیکی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کھانی مجھے وہ چیزیں پسند ہیں میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب مجھے شفا نہیں ہوئی. کیا خیال ہے ایسے مریض کو شفا ہو سکتی ہے؟ قیامت تک علاج کرتا رہے دوا اس پر اثر کر سکتی ہے؟ یہ قرآن میں شفاء لما فی الصدور ہے شفاء للناس ہے لیکن اس کے لیے جو اللہ حکیم کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کو استعمال کرتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ان سے پرہیز کرتا ہے. رب کبریا کی قسم جو رب کے نسخے کو عملی زندگی میں اپناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور صرف چون چاٹ کے رکھ دینے والا عمل اس دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں رکھتا اور ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہی رہ جاتا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا حکم کیا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا پڑھنے والوں تم نے قرآن کو پڑھ کر غور و فکر نہیں کیا ولو کان من عند غیر اللہ اگر یہ اللہ کے سوا یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ کتاب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا تم اس میں بڑا اختلاف پاتے لیکن اللہ کی کتاب ہر اختلاف سے بری ہر اختلاف سے پاک ہر اختلاف سے مبرہ اور منزہ کتاب اور یہی کتاب ہے جس کے اثر جس کے اعجاز اور جس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ وہ کفار مکہ کون جی کفار مکہ ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ یہ سارا بدبخت لوگوں کا گروہ جو قرآن کا دشمن ان کی کیفیت کیا ہے دن کے وقت پھرتے ہیں جہاں بھی 2-4 آدمیوں کو دیکھا یا جس کے بارے میں بھی پتا چلا کہ وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے یا اس پر کچھ اثر ہے اسلام کا یا اثر پڑ جائے گا گھوم پھر کر اعلان کرتے اور کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اے لوگوں قرآن نہ سنا کرو قرآن نہ سنا کرو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ جب یہ پڑھا جائے شور مچاؤ جس طرح بھی شور تم سے مچ سکتا ہے مچاؤ گلے پھاڑ پھاڑ کے شور مچاؤ اور کسی نہ کسی بہانے قرآن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرو اور یہ کوشش کرو کہ یہ کتاب رحمان اللہ کے بندوں کے کانوں میں داخل نہ ہو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. تمہارے غالب آنے کی ہے باطل پرستو اب ایک ہی صورت ہے کہ شور مچاؤ اور اللہ کی کتاب کو لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچنے دو. لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی کیفیت یہ دن کو لوگوں کو روکتے رات کے وقت چھپ چھپ کر محمد کریم کا پڑھا ہوا قرآن سنا کرتے. ایک بار یہ بڑے بڑے سردار نہ رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے نکلے ایک ایک دیوار کے ساتھ دوسرا دوسری دیوار کے ساتھ ایک ایک کونے کے ساتھ دوسرا دوسرے کونے کے ساتھ چھپ چھپ کر ادھر اللہ کے حبیب قرآن پڑھتے
करते हैं, उधर ये कुरान को सुनते हैं। एक ने दूसरे को देख लिया, दूसरे ने तीसरे को देख लिया, ये चारों पांचों एक दूसरे को जब देख लेते, एक रात चोरी पकड़ी गई तो ये सारे जगह जमा हुए। कहने लगे क्या बात है सरदार जी, दिन को तो कुरान की मुखालिफत करते हो और रातों को छुप छुप के कुरान सुनते हो, वजह क्या है? वो कहते हैं यार खुदा की कसम बात की है, ऐसी कलाम आज तक हमारे कानों में कभी सुनी ही नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि इस कलाम को न सुने, लेकिन अल्लाह की कसम बिस्तर पे लेटते हैं तो चैन नहीं आता, सुकून तब आता है जब हम आते हैं और कुरान मुस्तफा की जबान से सुनते हैं, फिर जाके आराम। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर बैतुल्लाह में तशरीफ फरमा है। ये बड़े बड़े सरदार अबू जाल, उतबा वगैरह ये बैठे हैं और कहने लगे यार तुम इतने बड़े सीर होशियार लोग, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे रोका नहीं जा सकता, इसको बाज रखो, इसकी जबान को बंद रखो और जो कुछ ये दावत पेश करता है इस दावत को मिटाने की कोशिश करो। उतबा इनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, समझदार था, जीरत था, चरब जबान था, होशियार था, हाजिर दिमाग था, बातूनी था, मजलसी आदमी था। वो कहने लगा आज मैं जाता हूं और जाकर मुस्तफा से दो बातें करता हूं और किसी न किसी तरह देख लेना कि आज मैं मुस्तफा को फतह करके वापस आऊं। चुनांचे जनाब ये गया और जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया और कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें परेशान कर रखा है, क्या इख्तिदार चाहते हो? हम तुझे अपना बादशाह बना लेते हैं। फरमाया मैं अपने इख्तिदार के लिए नहीं, मैं अल्लाह की बादशाह को मनवाने के लिए आया हूं, मुझे इख्तिदार नहीं चाहिए। कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दौलत चाहते हो हम दौलत दे देते हैं, क्या ख्याल है हम तुझे चंदा इकट्ठा करके दौलत जमा कर दे? मोहम्मद करीम ने फरमाया मेरा खुदा तो इतना बड़ा खजानों का मालिक, अगर मैं एक बार दुआ करूं अल्लाह मक्के के पहाड़ों को सोने का बना दे, मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या ख्याल है हम किसी खानदानी और हुसीन और जमील दोशीजा से तेरी शादी करवा दे? फरमाया नहीं, ये भी मेरी ख्वाहिश नहीं है। कहा है मोहम्मद फिर चाहते क्या हो? उतबा ने जब अपनी बात खत्म की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सरदार उतबा बात खत्म हो गई? उतबा कहने लगा जी मोहम्मद मेरी बात खत्म हो गई। ऐ चचा आपने अपनी बात सुनाई है, अब मेरी बात भी सुन लो। उतबा कहने लगा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? सैयद कायनात फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुन मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरहुम फ़हुम ला यस्मऊन। उसकी बात के जवाब में मुस्तफा ने अपनी बात की, और अपनी बात क्या करनी थी? अपनी बात यही करनी थी कि रब का कुरान पेश करना था, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की दावत पेश करने के लिए तशरीफ लाए। आपने सूरह हामीम सजदा की तिलावत शुरू कर दी। उतबा अपने दोनों इस तरह हाथों को बंद करके ना, मेरी तरफ देख, हाथों को बंद करके मुठ्ठियां भींचकर मुट्ठियों के बल, हाथों के बल जमीन पे हो जाता है और सर झुकाए मोहम्मद करीम की ज़बान से पढ़ा जाने वाला कुरान सुन रहा है। अल्लाह अकबर। और जब आका नामदार हामीम सजदा पढ़ते चले जा रहे हैं और जब इस आयत पर पहुंचे ना, आयत नंबर 38 पर, जिसके अंदर अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, जिसके अंदर अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया है, रसूल अकरम आयत सजदा को पढ़ के सजदे में गिर जाते हैं और उतबा भी मोहम्मद करीम को देखकर वो भी सजदे में पड़ जाता है। अबू जाल वगैरह पेट उठते हैं, सटपटा उठते हैं। कहा देखो उतबा को क्या हुआ, मोहम्मद आगे सजदे में है, उतबा पीछे सजदे में पड़ा हुआ है। सजदे से सर उठाया, उतबा का रंग फक हो चुका था, दिन की दुनिया पलट चुकी थी। वापस जाता है अबू जाल कंपनी के पास, कहने लगे सरदार जी क्या हुआ?
کہنے لگا سچی بات یہ ہے گیا تھا محمد کو فتح کرنے لیکن محمد نے مجھے فتح کر دیا۔ کہنے لگے تو بڑا سمجھدار بنتا تھا، کہا کہ محمد کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن جو کلام محمد پیش کرتا ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ قرآن جس قرآن کو حضرت طفیل بن عمر دوسری نے سنا، اللہ نے ان کی دل کی کایا پلٹ دی اور قرآن سنتے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے جس قرآن کو فاروق اعظم نے سنا تھا رضی اللہ، اور کس نیت سے نکلے تھے آپ جانتے ہیں نا، تلوار ننگی لے کر گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ تم نے یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت برپا کر رکھی ہے، کر کچھ نہیں سکتے ہو، لیکن آج میں جاؤں گا اور جا کر محمد رسول اللہ کا سر لا کے دار الندوہ کے دروازے پہ لٹکاؤں گا اور دیکھ لینا کہ آج میں مکے سے ہمیشہ کے لیے فتنے و فساد کا خاتمہ کروں۔ ادھر عمر چلتے ہیں ننگی تلوار لیے، ادھر مصطفیٰ سب سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن الاشام۔ اے عرش والے خدا، میرے اسلام کو کسی جری بندے کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے عمر بن الخطاب عطا فرما دے۔ عرش سے آواز آتی ہے عمر بن الخطاب تو ننگی تلوار لیے تیرے قتل کے ارادے سے گھر سے روانہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ میں عمر کو اسلام کے لیے مانگ رہا ہوں اور تیرا پیغام اور تیرا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ عمر ننگی تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا محبوب، زمین والوں کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں، تیرے رب کی اپنی تقدیر ہوتی ہے۔ ان کی بھی تدبیریں ہیں، رب کی بھی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو ننگی تلوار ہاتھ میں، لیکن راستے میں اللہ نے سبب پیدا کیا، پتہ چلا بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے۔ بہن فاطمہ کے گھر پہنچتے، سنا فاطمہ تو مسلمان ہو چکی، کہا ہاں میں مسلمان ہو چکی، میں نے اللہ کی توحید کو مان لیا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آیا۔ فرمایا اچھا یہی بات ہے، پھر تیار ہو جاؤ۔ مارنا شروع کر دیا، بھائی بہن کو اسلام لانے کے جرم کی پاداش میں پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بہن فاطمہ لو لہان ہو جاتی ہے، کہتی ہے ویر اور مار لے، مار کھا سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں، لیکن اسلام کا مقدس دامن نہیں چھوڑ سکتی، محمد کریم علیہ السلام کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتی، مار لے۔ جب لو لہان بہن کو دیکھا فاروق اعظم سوچ میں پڑ گئے، وہ کون سی قوت ہے جس نے فاطمہ کو اتنا چری بنا دیا، اتنا نڈر بنا دیا، اتنا بے باک بنا دیا۔ پوچھا فاطمہ مجھے بھی وہ نسخہ کیمیا بتاؤ۔ فاطمہ نے طٰہٰ سورت پڑھ کر کے سنائی۔ عمر سنتے گئے، تھر تھر کانپتے گئے، دامن آنسوؤں سے تر ہوتا گیا، تلوار ہاتھوں سے لرز کر آپ تلوار کو نیچے گرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ جس محمد کی غلامی کا تو نے اقرار کیا ہے، مجھے بھی آج اسی کا غلام بنا کر مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا۔ قرآن ہی تھا جس نے فاروق اعظم جیسے عظیم انسان کو ایک انقلاب عطا کیا اور فاروق کو اسلام کا خادم بنا کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچایا۔ اور یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ اللہ کے بندوں، مسجدوں میں تو پڑھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے اور محفل حسن قرات میں پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ مقام تھا کہ جہاں بہت بڑا ایک دربار سجا ہوا ہے، سرزمین حبشہ کا فرمان روا نجاشی تخت پہ متمکن ہے اور محمد کریم علیہ السلام کے غلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دربار میں لائے جاتے ہیں۔ کفار نے کہا تھا یہ جعفر طیار اور اس کے ساتھی جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ ایک نئے دین کے پیروکار، یہ فسادی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نجاشی میں لایا گیا۔ حضرت جعفر جب اس دربار میں آتے ہیں اور اس دربار میں آ کر نجاشی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مشرکین نے کہا دیکھا یہ گستاخ ہے، اگر یہ گستاخ نہ ہوتا تو اس دربار میں آتے ہی سجدہ کرتا، کیونکہ اس دربار کی یہ ریت ہے کہ جو بھی اس دربار میں آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ یہ بادشاہوں کی ریت، یہ ان کے ایک اپنے انداز، یا بادشاہوں کے یا مشائخ اعظام کے، جو بھی آتا ہے ان کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں آتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ جعفر طیار سے نجاشی پوچھتا ہے جعفر میرے دربار کے آداب کا تجھے پتا نہیں؟ یہاں جو بھی آتا ہے پہلے سجدہ کرتا، یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے، یہاں سجدہ کرو۔ حضرت جعفر مسکرا کر فرماتے ہیں اے شاہ حبشہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، درختوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بتوں اور مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، جس کو دیکھا وہی سر جھکا دیا۔ لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ جیسا پیر و مرشد عطا فرمایا، اور جس پیر و مرشد نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مومنوں تمہارا عزت والا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اس کے بعد سوا کسی اور مقام پر کسی اور جگہ اس سر کو نہیں جھکنا چاہیے۔ اور اس نبی کی تعلیم ہے ہم سر ٹکوا تو سکتے ہیں لیکن اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ کسی قسم کا سجدہ بھی امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ بعض لوگ قبروں پہ بیچارے سجدہ کرتے ہیں، پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مولویوں کے سامنے یہ ہمارا مرشد ہے، اللہ کے بندو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ ہم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مختلف درباروں میں دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ان درباروں میں جو لوگ بھی آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، وہ دنیا کے بادشاہ اپنے سامنے لوگوں سے سجدہ کرواتے ہیں۔ یا نبی اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے بادشاہ آپ کے جوتوں پہ قربان، ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم بھی آپ کے حضور سجدہ تعظیمی بجانا ہے۔ اور میرے نبی سے بڑا تو کائنات میں کوئی پیر نہیں ہے نا، میرے رسول سے بڑھ کر تو کوئی مرشد نہیں ہو سکتا نا، میرے حضرت سے بڑھ کر تو کوئی قابل تعظیم نہیں ہو سکتا نا۔ سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی شان والی ذات، سب سے قابل تعظیم شخصیت، سب سے قابل تکریم شخصیت آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے جب سنا فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو؟ میرے سامنے سجدہ نہیں، صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ فرمایا اگر جائز ہوتا تعظیمی سجدہ بجا لانا تو میں بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہے ہی نہیں، بس اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے لیے سجدوں کو خاص کر دو، اللہ کے لیے اس پیشانی کو وقف کر دو، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا سیکھو۔ فرمایا نجاشی ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی، اس لیے تیری مرضی جو ضرور کرنا چاہتا ہے کر، سر کٹا تو سکتا ہوں جو گا نہیں سکتا۔ کہا اچھا تمہارے نبی کی تعلیم کیا؟ حضرت جعفر طیار نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور نجاشی عیسائی ہے، عیسائی بادشاہ، اور عیسائی آپ کو پتا ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مریم کو اللہ کا حصہ کہتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں۔ وہ مشرک تھے، ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ تھا، لیکن حضرت جعفر نے کسی قسم کی مصلحت کو بالائے طاق میں نہ رکھا، کلمہ حق بیان کر دیا اور کہا شاہ حبشہ کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا۔ آج ہمیں نا کہتے ہیں نہیں جی کسی
سے سب راضی ہو جائے. اور جناب سیاہ فام ہو تو سیاہ فام بن جاؤ، سفید فام ہے تو سفید فام بن جاؤ، گلابی ہے تو تم بھی گلابی بن جاؤ. غرض گردک کی طرح رنگ بدل لو، جس طرح کا حال، جس طرح کا ماحول ہو، جس طرح سب لوگوں کی رش ہو، تم بھی اسی طرح چلو. لیکن یاد رکھو مومن کے اندر دو رنگی نہیں ہوتی، مومن یک رنگ ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی حالات موافق ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، حالات مخالف ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے. عسرت ہو مومن یک رنگ ہوتا ہے، یسرت ہو مومن یک رنگ ہوتا ہے، اور تخت ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، تختہ دار ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، خانقاہ ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، آستانہ ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، مسجد ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، بازار ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، کسی بادشاہ کا دربار ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے، اور پھانسی کا بندہ گلے میں پڑا ہوا ہو، سر پہ ننگی تلوار لٹک رہی ہو تب بھی مومن یک رنگ ہوتا ہے. مومن کے اندر دو رنگی نہیں ہوتی، دو رنگی نہیں ہوتی. یہ رنگ بدلنے والے صبح اور شام اور نہیں، پہلے اپنا ایمان برباد کیا کسی کو کیا دو گے، پہلے اپنے آپ کو تباہ کیا کسی کی اصلاح کیا کرو گے، پہلے اپنے ایمان کا جنازہ نکالا کسی کو راہ راست کی طرف کیسے لاؤ. اس لیے مومن جس طرح کے حالات ہو حق پر ڈٹ جاتا ہے، جیتا ہے تو حق کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے تو حق کے لیے مرتا ہے. اور یاد رکھو حق کے لیے جینا عبادت ہے اور حق کے لیے مرنا شہادت ہے. راہ حق میں جینا عبادت ہے، راہ حق میں مرنا شہادت ہے. جعفر طیار نے رنگ نہیں بدلا تو بادشاہ ہے ناراض ہو جائے، اس لیے میں وہ بات کروں جس سے یہ راضی رہے. نہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور وہی بات کہی جو اس کے عقیدے سے ٹکراتی تھی، اور یہ ہے تبلیغ میرے محمد کے غلاموں کی. کہتے صحابہ کا کام ہے نکلو، ٹھیک ہے صحابہ کا کام ہے، لیکن صحابہ والا طریقہ بھی اختیار کرو. یہ تیسری دنیا کے بسنے والے مخنثوں کا انداز چھوڑ دو. ایک ہاتھ میں رب کی کتاب لے کر، ایک ہاتھ میں آمنہ کے لال کا فرمان لے کر خالص دین حق کی تبلیغ کرو. رب کبریا کی قسم تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تمہارے جنت میں درجے بلند کرے گا. یہ کیا ڈھیلی ڈالی، بس نہ اپنا عقیدہ درست نہ اپنا عمل درست. جعفر طیار نے وہ بات کہی جو نجاشی کے عقیدے سے ٹکراتی تھی، اور عیسائی کہا اور سورہ مریم کہا. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہائے اللہ، وہ کوئی مسجد نہیں تھی، یہ بادشاہ وقت کا دربار تھا، اور اس دربار میں محمد اکرم کا غلام تھا جو سر سے بھی ننگا پاؤں سے بھی ننگا، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن زبان پر رب کا قرآن تھا. ہمارا روز پر پھر کتاب پڑھتے گئے، دربار میں سناٹا چھا تاری ہوتا گیا، سناٹا چھا گیا. حضرت جعفر ان آیتوں پر پہنچے جب عیسیٰ کی ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر اپنے قوم کے پاس واپس آتی ہے تو قوم کہتی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا حینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا. یہ آیتیں پڑھی عیسیٰ ماں کی گود میں بول کر کہتے ہیں لوگوں میں اللہ نہیں ہوں،
اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا جز نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ جعفر طیار جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا، نجاشی کی حالت یہ ہوتی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، ہائے اللہ، بادشاہ وقت قرآن سنتا ہے تو آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اور کہتا ہے جعفر بس کر دو، اور نہ پڑھو پیارے، اگر اور پڑھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور رب نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ بندے بھی ہیں جو باوجود کافر ہونے کے قرآن کو سنتے ہیں، حق پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی موسلادھار بارش شروع ہو جاتی۔ یہ ہے قرآن۔ جنوں نے سنا، جن کہ جن کو اللہ نے مکلف نہیں بنا، لیکن وہ بھی سنتے ہیں، سننے کے بعد وہ بھی کہتے ہیں نہ سمینا قرآن عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ اور جن کہتے ہیں وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم نے قرآن سن لیا ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ہے اللہ۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ قرآن پڑھنے والا مشرک نہیں رہتا۔ جن کہتے ہیں ہم نے قرآن سن لیا ہے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جنوں نے سنا ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اور جناب اور ذرا سنیں، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات کے وقت اپنے گھر کے آنگن میں، اپنے گھر کے سین میں قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ سین میں گھوڑا بنا ہوا ہے، پھرکتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ حضرت اسید نے قرآن بند کیا، اٹھے، گھوڑے کو تھپکی دی، اسے سکون سے کھڑا کیا، پھر قرآن شروع کیا، پھر گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو ہر طرف تجلیات اور روشنی ہی روشنی نظر آ رہی۔ اسید ابن حضیر نے جب اس منظر کو دیکھا کہ میرے قرآن پڑھنے سے اس طرح کی کیفیت ہے، انہوں نے قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی، اپنا یہ معاجرہ اور مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا کہ یا حضرت رات ایسے واقع ہوا ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا اسید پیارے تو نے قرآن پڑھا تھا نا، بات یہ تھی تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرے قرآن کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے زمین کی طرف آ رہے تھے، اور اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کے وقت مدینہ کے بسنے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قرآن ہے۔ ایک دفعہ میرے پاک نبی نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا ابی ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا ابی میرا دل چاہتا ہے تم قرآن پڑھو اور میں تیرا قرآن سنوں۔ اے میں ابی، یہ اللہ نے آسمان سے حکم بھیجا ہے کہ یا نبی اللہ کے رسول ابی ابن کعب کو کہیں وہ قرآن پڑھے اور آپ قرآن سنیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابی ابن کعب عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آسمان سے میرا نام لے کر کہا گیا؟ اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ ابی تڑپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برکھا برسنے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ جس کا نام خود اللہ نے لیا، میرا نام اللہ نے آسمانوں پہ لیا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، اپنے توجہ انعماق سے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے، انہیں پتا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے، آپ پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو، ابو موسیٰ کو پتا نہیں کہ میرا نبی میرے پیچھے کھڑا ہے اور سن رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے اپنی تلاوت ختم کی، جب تلاوت ختم فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں؟ فرمایا ہاں، میں تو کبھی کا تیرا قرآن کھڑا سن رہا تھا۔ ابو موسیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہی بات تھی مجھے پتا ہوتا میں اور لمبی قرات کرتا، میں پڑھتا جاتا اور آپ سنتے جاتے۔ اللہ اکبر،
یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کی کتاب، لیکن آج ہم نے اس کتاب کو پڑھا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھا پڑھایا لیکن اس پر عمل کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلموں پیچھے ہے، اور اس کتاب سے غیر مسلموں نے استفادہ کیا اور وہ ترقی کے مدارج طے کر کے کہیں چلے گئے، اور ہم ہیں کہ فرقہ پرستی میں الجھے ہوئے ہیں۔ لینے اور جھگڑنے کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں، فتویٰ بازیوں کے سوا ہمارا کوئی مشغلہ نہیں، اور ہم نے اس قرآن سے خود بھی غفلت اور بے اطلاعی برتی، اور امت بھی اس قرآن سے غافل ہے، بے اطلاعی برت رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن روح کی غذا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نہیں، آج تو بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اچھا جی، اسی لیے قبروں پہ طبلے والے بلائے جاتے ہیں، سنگیوں والے، سازوں والے، اور جناب ڈھول پیٹنے والے، تموروں والے، قوالی شریف ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، قبر شریف پر قوالی شریف ہو رہی ہے۔ یہ طبلے بجائے جا رہے ہیں قبروں پر، یہ قبروں پر سرنگیاں، یہ تالیاں بجانے والے، یہ تالیاں قوال کیا کرتے ہیں؟ بات بعد میں ہوتی ہے، تالیاں پہلے بجائی جاتی ہیں۔ یہ مشرکین کا شیوا ہے۔ محمد کریم بیت اللہ میں قرآن پڑھا کرتے، مشرک تالیاں پیٹا کرتے۔ یہ قبروں پہ تالیاں بجانے والے قوال ہے، بانڈ ہے، کنجر ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، کوئی موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ روح کی غذا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ روحانی تسکین چاہتے ہو، جسمانی تسکین چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، آؤ اس قرآن کو سینے سے لگا لو، دل میں بسا لو، عملی زندگی کے اندر رہنما بنا لو۔ اس کی قیادت اور سیادت تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گی۔ یاد رکھو، یہ کتاب صرف مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب تقریبوں کے افتتاح کے وقت تلاوت اور قرات کے لیے نہیں اتری، یہ کتاب مردوں کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں نازل کی گئی، یہ کتاب کنڈے تعویذ اور فال کے لیے نہیں اتاری گئی، یہ کتاب زندہ انسانوں کو سب بلند کرنے کے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، انقلاب کی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ساتھ اللہ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، قوموں کو سر بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کو جب قومیں پسے پشت ڈال دیتی ہے تو اللہ پھر اسی کتاب پر پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اور آج ہماری حالت بھی یہی ہے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن فریاد کرتا ہے کہ تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جستان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرص میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھے ساتھ کوئی مظلوم نہیں۔ اور اقبال نے بھی تڑپ کر کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور بھائیوں، عزت کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ دور بڑا نازک دور، فتنوں کا دور، خدا کے لیے امت کو مت لڑاؤ، مت امت میں اختلاف اور اختلاف اور انتشار پیدا کرو، مت امت کے اندر ذہنی تفریق اور تقسیم پیدا کرو۔ یہ وقت ہے کہ امت کو پاس بٹھاؤ، ایک ایک کو گلے لگاؤ، ان کو اللہ کی کتاب سکھاؤ، کتاب برحق کا پیغام دو، ان کے روح کو، ان کے دل و دماغ کو کتاب مقدس کے انوار و تجلیات سے منور فرماؤ۔ اللہ ہمیں
کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ میرے بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلنا منهم یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ